السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ نصلی و نسلم علی حبیبہ المصطفیٰ۔ عزیزان وقار، آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں۔ طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں، آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں جائیں، آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے۔ اسی طریقے سے مولا علی کی بارگاہ میں جائیں، آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین کی بارگاہ میں جائیں، آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں، بارگاہ بھی موجود ہے، آستانہ بھی موجود ہے، ساتھ میں مسجد بھی موجود ہے۔ کیا مسجدوں کے ساتھ آستانے اشارے دے رہے ہیں کہ ہم تو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، جب تک تم مسجدوں سے نہیں جڑو گے ہماری بارگاہ میں آنا تمہیں ویسا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جس فائدے کو تم تلاش کر رہے ہو۔ بے شک بے شک سجدوں کو چھوڑ کر اللہ والوں کی بارگاہ میں پھول ڈالنے والوں، اگر تم نے سجدے نہیں کیے یہ تمہارے پھول تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، اگر یہ سوچا نماز کو چھوڑ کر پیر بخشوا لیں گے، نماز کو چھوڑ کر عرس میں جانے سے نجات ہو جائے گی، تو یقیناً یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ کیا لوگ کہتے ہیں نماز پڑھے بغیر عرسوں میں جاتے ہو، نماز پڑھے بغیر یہاں وہاں مزاروں پہ جاتے ہو، کوئی حاضری قبول نہیں ہوگی، ایسا کرتے ہو، ماں باپ کو ستاتے ہو، وہاں مزار پہ یہاں مزار پہ یہاں وہاں باباؤں کے پاس جاتے ہو، کوئی حاضری قبول نہیں ہوگی، اس طرح کی بات ہوتی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کی بات سنیے، کہیے سبحان اللہ۔ تو مطلب کیا ہوا؟ کوئی حاضری قبول نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حاضریاں لغو ہو گئی، بیکار ہو گئی، عرسوں کی حاضری بیکار ہو گئی ایسے لوگوں کی۔ تو اب فرماتے ہیں قیام مجلس مبارک کو، مجلس میں صلاۃ والسلام کھڑے ہو کے پڑھنے کو، بدعت سیئہ اور حاضری اعراس طیبہ کو، بزرگوں کے عرس میں حاضری کو لغو سمجھنا، بیکار سمجھنا، شعار وہابیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بزرگان دین کے عرس میں حاضری کو بیکار سمجھنا وہابیوں کا شعار ہے۔ مگر آج سنی کہلانے والے مولوی کہہ رہے ہیں نماز پڑھے بغیر جاتے ہو حاضری قبول نہیں ہوگی، روزہ رکھے بغیر حاضری دینے جاتے ہو حاضری قبول نہیں ہوگی، ماں باپ کو ستا کے جاتے ہو حاضری قبول نہیں ہوگی۔ اس کو بیکار کہنے والے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ وہابیوں کا شعار ہے، تم نے کیسے اس کو اپنا لیا؟ اس کو کیسے اپنا لیا؟ مگر بات یہ ہے انہوں نے سید صاحب کا ہی رد کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے سید صاحب کو وہابی بھی دیوبندی بھی انہوں نے بنا دیا کہ مزاروں پہ جانے سے منع کرنا وہابیوں کا دیوبندیوں کا کام ہے۔ وہابی اور دیوبندی کے خلاف تو ہم لوگ بھی ہیں، وہابیوں سے نفرت تو ہمیں بھی ہے، لیکن آپ کسی سنی عالم کو اس طریقے سے بدنام نہیں کر سکتے۔ آپ نے بھی سنا سید صاحب نے جو ابھی کہا، سید صاحب نے تو صرف اتنا ہی کہا ہے کہ مزاروں پہ جانا اس وقت بہتر ہے جب آپ نماز کے پابند بن جائیں، پہلے آپ اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اس کے بعد مزارات پہ جائیں۔ اور میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جو مزاروں میں لیٹے ہوئے ہیں بزرگان دین، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نماز چھوڑی ہے؟ یا انہوں نے یہ کہا ہے کہ نماز چھوڑ کر کے تم میرے پاس آنا؟ مزاروں پہ جانا کہاں لکھا ہوا ہے کہ فرض ہے؟ فرض عین ہے، کہیں کسی کتاب میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے؟ لیکن نماز فرض عین ہے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ بزرگان دین کے مزار پہ نہیں بھی جائیں گے تو اس کے بارے میں آپ سے قبر میں سوال نہیں ہوگا، میدان محشر میں اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے تو میدان محشر میں اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو سید صاحب نے جو بات کہی ہے اس کو بھی آپ نے سنی، اور یہ جو آپ فتاوی رضویہ پڑھ کے سنا رہے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہ کتاب جو ہے، اس کو ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے فتاوی رضویہ کو۔ یہ فتاوی رضویہ کا جو جواب ہے، یہ اس جواب کو آپ سید امین القادری صاحب پہ ہرگز سیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے دوسرے موقع اور محل کے حساب سے یہ جواب لکھا تھا۔ ان کے کہنے کا مطلب وہابی اور دیوبندی ہیں کہ وہابی اور دیوبندی یہ مزارات پہ جانے سے صاف منع کرتے ہیں، وہ شرک اور بدعت بتاتے ہیں۔ محفل میلاد
میں جو سلام کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، یہ وہابیوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ ان لوگوں کو اس بات سے نفرت ہے، اور سید امین القادری صاحب پر آپ نے سیٹ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کبھی یہ نہیں اپنی زندگی میں کیا کہ آپ نماز چھوڑ کر کے مزار پہ گئے ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جواب کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا جو آپ سید امین القادری صاحب پہ سیٹ کر رہے ہیں۔ اور ایک بات میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ایسے بیان کو سن کر کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب مسجدوں میں نہ جاؤ، مزار پہ چلے جاؤ، ایک مرتبہ چلے جاؤ، بخش دیے گئے۔ آپ ایسا بیان آپ لوگوں کے سامنے ہرگز نہ کریں جس سے لوگ کوئی غلط میسج لے لیں۔ آپ قابل اعتماد لوگوں میں سے ہیں تو لوگوں کو آپ ایسا پیغام دیں کہ اس پر عمل کریں تو زندگی اور آخرت دونوں سنور جائے۔ ہم بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو مانتے ہیں اور بزرگان دین کے مزارات پہ ہم بھی جاتے ہیں، اور خود سید امین القادری صاحب بھی بزرگوں کے مزار پہ جاتے ہیں۔ آپ کی تقریریں ہوتی ہیں وہاں پہ جا کر کے، عظمت بزرگان دین پر آپ کی تقریریں موجود ہے، تو آپ نے ایسے آدمی کو پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دیا۔ اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ایسا پیغام لوگوں تک نہ پہنچائیں کہ فرض کو چھوڑ کر کے لوگ مزاروں پہ دوڑتے پھریں۔ مزاروں پہ جانا چاہیے، بزرگان دین سے فیض لینا چاہیے، اور یقیناً بزرگان دین سے فیض ملتا ہے، کہ بزرگان دین سے فیض پہنچتا ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث رسول سے بھی ثابت ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ فرض کو چھوڑ کر کے صرف مزار کو پکڑ لیں اور نماز پر کوئی توجہ نہ دیں۔